بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارت، پاکیزگی کا بیان۔ لغت میں طہارت کے معنی نظافت اور پاکی کے آتے ہیں۔ یہ نجاست کی ضد ہے۔ سب سے پہلے کتاب الایمان، اس کے بعد کتاب العلم، اور اب تیسرے نمبر پر کتاب الطہارت۔ ایمان کی تقدیم تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایمان اصل الاصول چیز ہے۔ ایمان کے بغیر کسی بھی چیز کا اعتبار نہیں۔ اس کے بعد کتاب العلم، اور اب اس کے بعد عبادت۔ اور عبادات میں عبادات جو ہے آپ علم کا نتیجہ ہے اور ثمرہ ہے، اور عمل جو ہوتا ہے وہ علم کی فرع ہوتی ہے۔ اس لیے علم کو عمل سے پہلے ذکر کیا گیا۔ اور نماز چونکہ افضل العبادات ہے، اور طہارت جو ہے وہ نماز کی صحت کے لیے اور صحیح ہونے کے لیے من جملہ دیگر شرائط کے ایک اہم شرط ہے۔ طہارت نماز کی صحت کے لیے موقوف علیہ ہے، اس لیے نماز سے پہلے اور کتاب العلم کے بعد کتاب الطہارت کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ شرائط نماز میں سے طہارت کی تخصیص بئی وجہ کی گئی کہ یہ شرط قابل سقوط ہے ہی نہیں۔ اور کثرت مسائل کی وجہ سے اس کی ضرورت بھی زیادہ پڑتی ہے۔ جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا لغوی معنی کہ پاکی حاصل کرنا حدث سے اور خبث سے۔ اب چاہے پانی سے اس کی جو ہے پاکی پانی سے حاصل کی جائے پاکی، یا جو ہے پانی کا جو بدل ہے مٹی، پاک مٹی سے جو ہے حاصل کی جائے، وضو کر کے، غسل کر کے، یا جو ہے تیمم کر کے۔ حسی اور معنوی عیب سے نزاہت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہم اناس یتطہرون۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ طہارت کے مراتب ہیں۔ ظاہر کو حدث سے اور خبث سے پاک کرنا، پھر اس کے بعد جوارح کو، اعضاء کو جرائم سے پاک کرنا، اور تیسرا مرتبہ ہے
قلب کو اخلاق مذمومہ سے پاک کرنا. تو قلب کی اخلاق مذمومہ سے تطہیر، اور اس کے بعد پھر اپنے باطن کو ما سوی اللہ سے پاک کرنا. یہ اس کے مختلف 4 مراتب ہوئے. الفصل الاول عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك او عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها او موبقها. رواه مسلم. وفي رواية لا إله إلا الله والله أكبر تملأان ما بين السماء والأرض. لم أجد هذه الرواية في الصحيحين ولا في كتاب الحميدي ولا في الجامع ولكن ذكر الدارمي بدل سبحان اللہ والحمد للہ. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک رہنا، پاکی حاصل کرنا آدھا ایمان ہے. الحمدللہ کہنا اعمال کی ترازو میزان اعمال کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ تملأ المیزان، تملأان او تملو، دونوں بھر دیتے ہیں میزان عمل کو، یا ان میں سے ہر ایک بھر دیتا ہے. ما بین السماوات والارض، آسمان اور زمین کے مابین کو. والصلاة نور، نماز نور ہے. والصدقة برہان، اور صدقہ دلیل ہے. والصبر ضیاء، صبر کرنا روشنی ہے. والقرآن حجۃ لک وعلیک، قرآن تمہارے لیے یا تمہارے خلاف حجت ہے. کل الناس یغدو، ہر شخص صبح کرتا ہے، سو کر اٹھتا ہے. فبایع نفسہ، تو اپنی جان کو اپنے بیچ دیتا ہے. فمعتقها، اب وہ اپنی جان کو آزاد کرتا ہے یا پھر ہلاک کر دیتا ہے. رواہ مسلم. اور ایک روایت میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تملأان ما بین السماء والارض. مصنف فرما رہے ہیں کہ میں نے اس روایت کو صحیحین میں اور نہ تو حمیدی کی کتاب میں اور نہ جو ہے جامع الاصول میں نہیں پایا. البتہ دارمی نے اس روایت کو بجائے سبحان اللہ الحمدللہ کے ذکر کیا ہے، لہذا مصابیح، صاحب مصابیح کا اس روایت کو فصل اول میں نقل کرنا درست نہیں. مؤلف کا کہنا کہ یہ ابو مالک کعب بن عاصم الاشعری ہیں. امام بخاری نے تاریخ وغیرہ میں یہی بات ارشاد فرمائی. البتہ امام بخاری نے عبد الرحمن بن غنم کی روایت میں حدثنا ابو مالک او ابو عامر شک کے ساتھ بیان کیا ہے. الطہور طا کے ضمہ کے ساتھ یہ اصح بھی ہے اور اظہر بھی ہے. اسی طریقے سے الطہور فتح کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. شیخ محی الدین نووی اور جمہور اہل لغت کا کہنا ہے کہ طہور وضو ضمہ کے ساتھ
جبکہ انہیں مصدر مراد لیا جائے، اور فتح اس وقت ما یتطہر بہ کے معنی میں اس کو لیا جائے، یعنی جس چیز کے ذریعے سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، آلہ طہارت۔ خلیل نحوی، اصمعی، ابو حاتم سجستانی، ازہری کہتے ہیں کہ فتح کے ساتھ اسم اور مصدر ہونے کی صورت میں۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اور دیگر احادیث میں جمہور نے ضمہ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، بقول امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ شطر کی اصل نصف، شطر الایمان کا مطلب یہ ہوا کہ وضو کا اجر و ثواب بڑھ کر ایمان کے نصف اجر تک پہنچ جاتا ہے، مگر اس مطلب کے مراد لینے میں اشکال ہے، یہ محل نظر ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اصل جو ہے وہ نماز ہے، جب نماز کا ثواب ایمان کے نصف ثواب کو نہیں پہنچتا بلکہ تمام اعمال کا، تو پھر طہارت کا ثواب کس طریقے سے ایمان کے نصف اجر تک پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے یہاں یہ ہے کہ جس طرح ایمان لانے سے ما قبل کے صغائر کبائر سب معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح وضو کی وجہ سے صغائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے طہارت کو شطر الایمان قرار دیا گیا۔ امام زین العرب نے فرمایا کہ یہاں ایمان سے نماز مراد ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اس لیے کہ طہارت جو ہے نا وہ تمام شرائط نماز میں اقویٰ ہے، اور شرط نماز کا شطر ہے جس پر نماز کی صحت جو ہے موقوف ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ شطر سے مراد مطلق جز، نصف حقیقی یہ مراد نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نصف حقیقی مراد نہیں ہے، مطلق جز کے معنی میں۔ ایمان سے لانے سے کفر و شرک کے دلدل سے آدمی کا دل اور قدورت سے جو ہے پاک ہو جاتا ہے، تو ایمان جو ہے دل کی طہارت ہوتی، ایمان کے ذریعے سے باطن کی طہارت حاصل ہوتی ہے، اور وضو کے ذریعے سے، طہارت کے ذریعے سے، غسل کے ذریعے سے ظاہر کی طہارت حاصل ہوتی ہے، حدث سے پاکی حاصل ہوتی ہے، خبث پلیدی نجاست سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے، اعضاء اور جوارح کی پاکی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ طہارت کے دو نصف ہیں، طہارت ظاہریہ اور طہارت معنویہ، طہارت باطنی اور طہارت ظاہری، دو حصے ہو گئے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، تملأ، ملأ یملأ کے معنی بھرنے کے آتے ہیں، یہاں مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ آپ جو ہے الحمدللہ کو کلمے کی یا جملے کی تعویل میں لیں گے، تاکہ جو ہے پھر یہ تملأ یعنی مؤنث کا صیغہ استعمال کرنا صحیح ہوگا۔ اور اگر الحمدللہ کو لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے آپ اس کو صیغہ تذکیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یملأ المیزان۔ اب آپ کے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ جتنے بھی جو ہے الفاظ ہیں یہ تو اعراض کے قبیل سے ہیں، یہ کیسے جو ہے میزان عمل کو بھر دیں گے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ ہمارے اور آپ جو ہے یہاں دنیا میں یہ اعراض کے قبیل سے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جسم دے دے گا۔ اگر ان کو فرض کر لے کہ یہ مجسم ہے، جسم والے ہیں، تو آسمان اور زمین کے مابین کو بھر دیں گے۔ یا یہ کہ اقوال، اعمال اور معانی یہ سب جو ہے عالم آخرت میں، عالم ثانی میں مجسم ہو جائیں گے۔ اللہ ان کو جو ہے جسم اور شکل صورت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اعمال کا وزن کیا جانا وغیرہ یہ سب نصوص شرعیہ سے ثابت ہے، اور ان پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے۔ ہم اپنی رکاکت عقل اور قصور فہم کی وجہ سے ان سب باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ بقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جب موت کی وجہ سے یہ پردہ ہٹے گا ہماری آنکھوں پر سے، تو سارے حقائق منکشف ہو جائیں گے۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملآن او تملؤ، یہ او جو ہے راوی کی طرف سے شک ہے۔ تیوی فرماتے ہیں تملآن ظاہر ہے، اور تملؤ کی تعویل یوں کی جائے گی کہ کل واحدۃ منہما تملؤ، دونوں میں سے ہر ایک بھر دیتا ہے۔ ما بین السماوات والارض، ثواب کے اعتبار سے یا اس وجہ سے کہ صفات ثبوتیہ کے وجود اور سلبیہ کی نفی پر دلالت کرنے والی آیات سے پر ہے۔ صفات ثبوتیہ اور سلبیہ، ثبوتیہ کے وجود پر اور سلبیہ کی نفی پر دلالت کرنے والی آیات سے پر ہے۔ والصلاۃ نور، نماز نور ہے، روشنی ہے۔ قبر کی تاریکی میں، قیامت کے روز کی جو ہے اندھیریوں میں نماز جو ہے روشنی بن کر آئے گی، نور بن جائے گی۔ یا یہ کہ نماز نور کی طرح، روشنی کی طرح فحش کاموں سے روکتی ہے، مانع بنتی ہے، اور حسنات اور جو ہے صالحات اور طاعات کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جیسے آدمی روشنی سے جو ہے اچھی بری چیزوں کے درمیان تمیز کرتا ہے، ضرر رساں اور نفع رساں چیزوں میں فرق کرتا ہے۔ یا تیسری وجہ یہ ہے کہ نور سے مراد وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے نمازی قیامت کے روز راستہ پائے گا۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے نا قرآن مجید میں، یسعیٰ نورہم بین ایدیہم، کہ مومنین کے آگے آگے ان کے سامنے جو ہے ان کے نور ایمانی جو ہوگا۔ یا یہ کہ نماز انشراح قلب اور معارف اور حقائق کے منکشف ہونے کا ذریعہ ہے، باعث ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے اس کو نور کہنے کی۔ یا یہ بھی وجہ بیان کی گئی کہ مصلی کے چہرے پر نماز کا اثر ظاہر ہوتا ہے، ایک عجیب رونق اور جو ہے نورانیت مصلی نمازی کے چہرے پر نہ جو ہے ظاہر ہوتی ہے اور نمودار ہوتی ہے، جس کو جو ہے بصیرت، صاحب بصیرت جو ہے محسوس کرتا ہے۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے۔ کیسے دلیل ہے، حجت ہے؟ جب قیامت کے روز آپ نے حدیثوں میں پڑھا سنا ہے کہ بندے سے مصارف مال کے بارے میں سوال ہوگا، من این اکتسبتہ وفیم انفقتہ، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا، تو اس صورت میں یہ صدقہ بطور دلیل کے پیش ہوگا۔ اس وجہ سے صدقے کو برہان کہا۔ یا یہ کہ صدقہ کرنے والے کے لیے صدقہ پر ایک علامت ہوگا، مصدق کے لیے صدقہ، اس کے صدقہ دینے پر ایک قسم کی کیا ہوگا، علامت ہوگا
یا صدقہ صاحب صدقہ کے ایمان پر جو ہے دلیل ہوگا، حجت ہوگا۔ والصبر ضیاء، صبر علی الطاعات، صبر عن المعاصی، صبر علی البلاء، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، طاعات پر بھی جمانا، معاصی اور لذات سے جو ہے محفوظ رہنا، بلا اور مصائب پر بھی جو ہے جزا فضا نہ کرنا، ان سب کو انجام دینا یہ ضیاء کا باعث ہے۔ جیسے ترک صبر کی وجہ سے انسان معاصی کی قدورتوں اور تاریکیوں میں پڑ جاتا ہے، ایسے صبر کرنے کی وجہ سے یہ صبر جو ہے اس کے لیے ایک ضیاء کی حیثیت اختیار ہے۔ بعض حضرات نے صبر سے مراد روزہ لیا ہے، اس لیے کہ نماز قرینہ بھی ہے، اس کا نماز اور صدقے کا ذکر ہے یہاں پر، یہ اس کا قرینہ ہے۔ تو صبر جو ہے قبر کی تاریکی میں یہ بھی باعث ضیاء ہوگا، قبر کے اندر روشنی ہوگی۔ اور ضیاء آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نور سے قوی تر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، اس لیے کہ واجبات اور محظورات تمام میں صبر کی ضرورت ہے۔ بلا صبر کے نہ ہم واجبات کو ادا کر سکتے ہیں کما حقہ، اور نہ ہم محظورات اور ممنوعات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو محظورات سے بچنا بھی صبر ہے، اور واجبات کو طاعات کو انجام دینا یہ بھی صبر ہے۔ معلوم ہوا کہ صبر نماز سے اوسع ہے۔ والقرآن حجت لک او علیک، قرآن کی اگر کما حقہ تلاوت کی جائے، ما فی القرآن پر عمل کیا جائے، اس کے حقوق واجبہ کو ادا کیا جائے تو قرآن شافع بنے گا۔ او علیک، قرآن سے اعراض کیا جائے اور ترک عمل کیا جائے تو کوتاہی عمل کی وجہ سے قرآن ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ کل الناس یغدو، غدا یغدو کے معنی یصبحو کے معنی صبح کرنا، یا یسیرو کے معنی بھی ہر آدمی کوشش کرتا ہے، یسعی، اور اپنے عمل کا آخرت میں اثر دیکھے گا۔ وہ ہر آدمی صبح کرتا ہے، دین سے بیدار ہوتا ہے یا عمل میں مشغول ہوتا ہے، اور جو بھی عمل دنیا میں کرتا ہے آخرت میں اس کا اثر ضرور وہ کیا کرے گا، دیکھے گا۔ اب فبائع نفسہ، اگر خیر کا کام کرے تو گویا خیر کے بدلے میں اس نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو بیچا، اور خیر اس کا ثمن اور معاوضہ بنا۔ فمعتقها، تو عمل خیر جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ بقول علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ، فمعتقها میں فا سببیہ ہے، او موبقها، یا پھر انسان اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ کیسے؟ شر کا ارتکاب کیا جائے، برائی کو جو ہے انجام دیا جائے، تو یقیناً شر اور برائی اس کے عوض میں گناہ اور شر اس نے جو ہے خریدا، تو ظاہر سی بات ہے کہ شر اور گناہ یہ باعث ہلاکت ہے۔ صاحب مشکات اخیر میں فرما رہے ہیں کہ صاحب مصابی نے اس روایت کو مسلم کی طرف منسوب کیا، جبکہ میں نے یہ روایت صحیحین میں نہیں پایا، اور نہیں حمیدی کی الجامع بین الصحیحین میں۔ تو صاحب مشکات کی طرف سے گویا کہ صاحب مصابی پر اعتراض ہے، تو اس روایت کو فصل اول میں ذکر کرنا نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مکمل یہ حدیث تو موجود نہیں ہے، البتہ بخاری شریف میں اس حدیث کا جز جو ہے موجود ہے۔ تو صاحب مصابی نے جو ہے اس حدیث کو فصل اول میں، چونکہ انہوں نے التزام کیا تھا نا کہ وہ
فصل اول میں بخاری اور مسلم ہی کی احادیث کو جو ہے پیش کریں گے، لائیں گے، اور یہاں جو ہے صاحب مشکات فرما رہے ہیں کہ یہ تو بخاری اور مسلم میں پائی نہیں گئی، نظر نہیں آئی، تو اس کا جواب دیا گیا۔ آپ جواب کو ذہن میں رکھیں۔ یہ روایت مکمل صحیحین میں تو نہیں ہے، لیکن بعض حصہ روایت کا صحیحین میں ہے، اس لیے اس کو فصل اول میں ذکر کرنے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔